یہ تمہارا لالا چنگیز خان جب بھی میں آتی ہوں نازل ہو جاتا ہے. یہ انسان ہی ہے نا؟ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں پھر سے عمر خان زیادہ نہ آ جائے. جب بھی چنگیز خان آتے ہیں اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورتے ہیں تو میری جان نکل جاتی ہے. وہ ڈرائنگ روم کے پاس کھڑی اپنی کزن ہانیہ کو یہ سب بتا رہی تھی. دیکھ لینا کسی دن غصہ آ گیا نا تو یہ تمہارا لالا ہے نا جو میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا. بڑا آیا ہٹلر. وہ غصے سے کہتی پلٹی تھی پر سامنے ہی عمر کو دیکھ کر اس کی سانسیں حلق میں اٹکی تھی. عمر خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا. میں آپ کے بارے میں تھوڑی کچھ کہہ رہی تھی. مجھے ایسے مت دیکھیں، میری جان نکل جائے گی. اس کا وجود بری طرح لرز رہا تھا. عمر اس کی بگڑتی حالت دیکھ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا. اچھی لگ رہی ہو ایسے ڈرتے ہوئے، جلدی میری بیوی بنو گی، ڈر ہونا چاہیے. اس کے کان پہ جھکتا سرگوشی کرنے لگا. عمر کی گرم سانس سے ثانیہ کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی. وہ اچانک کی آنکھیں میچتے عمر کے سینے میں چہرہ چھپاتی. اپنے باپ کی بات سنتے عمر کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی. اس کے لیے کیا پوری دنیا میں بس وہی بچی تھی؟ باقی لڑکیاں کیا مر گئی تھی؟ وہ 24 گھنٹے اس کا جینا حرام کر کے رکھتی تھی. اس کا باپ اسے پوری زندگی کے لیے اس کے سر تھوپ رہا تھا. سوچ کر ہی اسے ہول اٹھنے لگے. عمر ہم تمہارے بڑے ہیں، تمہیں ہمارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس نے اپنی سرخ سرد نگاہیں اپنے باپ کے چہرے پر گاڑی تھی. ابو آپ کو اس میں ایسا کیا دیکھا جو آپ اسے اٹھا کر میرے سر پر مسلط کر رہے ہیں؟ بیٹا تھوڑی شرارتی ہے، تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی لڑکی مل رہی ہے. اسد صاحب تو جیسے مکمل فیصلہ کر کے بیٹھے تھے. اپنے باپ کی منطق پر وہ بے ساختہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا. جو بھی ہو ابو، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا. آپ جا کر چاچا کو منع کر دیں. ان سے کہیں اس کے لیے اس جیسا ہی کوئی لڑکا ڈھونڈے جو اس کی حرکتیں برداشت کر سکے. مجھ جیسے سوبر انسان کے ساتھ ان کی بیٹی 1% بھی نہیں جچے گی. بیٹا اس کی بیٹی بہت اچھی ہے. تمہاری حرکتیں لوگوں کو پسند نہیں ہیں. یہ لوگوں کے بیچ میں منہ پھلا کر بیٹھنا کہاں کی اچھی بات ہے. ہم تمہاری شادی اس لیے بھی اسے کروا رہے ہیں کہ وہ تم جیسے آدم بیزار انسان کو زندگی کی طرف واپس لے آئے گی. آپ کا بہت شکریہ ابو، مگر مجھے زندگی کی طرف واپس لوٹنا ہی نہیں ہے. چاچا کو کہہ دیں کہ اس کے لیے اسی کی طرح کو کوئی لڑکا ڈھونڈے جو اس کی حرکتیں برداشت کر سکے. میں اس سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کروں گا. عمر خان زیادہ سخت لہجے میں کہتا کھڑا ہوا تھا. ہم فیصلہ کر چکے ہیں عمر، تم اس بات سے پیچھے نہیں ہٹو گے. ابو میں لڑکا ہوں اور لڑکوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں کی جاتی. یہ شادی میری ہے. عمر بر اس کے ساتھ مجھے رہنا ہے تو میری ہم سفر کیسی ہونی چاہیے؟ کیسی نہیں، اسے چننے کا حق صرف اور صرف میرا ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں. ہم کسی اور نہیں، تمہارے ماں باپ ہیں. عمر تمہارا خون سفید ہو گیا ہے کیا، یا تم نے اپنی آنکھیں ماتھے پر چڑھا لی ہیں جو اپنے ماں باپ کی بات تم سننا تک پسند نہیں کر رہے؟ عائشہ بیگم نے بھیگے لہجے میں عمر سے کہا تھا. عائشہ بیگم کا بھیگا لہجہ سن وہ گھٹنے کے بال ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا. عائشہ بیگم اس کی کمزوری تھی، وہ ان کے لہجے سے ذرا سی بھی نمی برداشت نہیں کر پاتا تھا. امی آپ دونوں میری بات سمجھنے کی کوشش کریں نا، وہ بہت غیر سنجیدہ لڑکی ہے. ایسی لڑکیاں شادی کے بعد گھر نہیں برساتی امی. ان کا دماغ ہمیشہ شرارتوں میں لگا رہتا ہے اور ثانیہ پورے دن صرف اور صرف شرارت کرتی رہتی ہے. اور آپ جانتی ہیں میں ایسی لڑکی برداشت نہیں کر سکتا. ابھی وہ میری صرف اور صرف کزن ہے، تبھی میں اسے اتنا کچھ بول دیتا ہوں. جب وہ میری بیوی بن جائے گی تب آپ جانتی ہیں امی رشتہ نازک ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوا کریں گی. اسی لیے میں یہ سب چاہتا ہی نہیں ہوں. میرے بچے ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ شرارتی لڑکیاں ہی تو ہوتی ہیں جن کے شوہر خوش رہتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے شوہر کو خوش رکھتی ہیں. یہی تو کہہ رہا ہوں امی، ثانیہ کے لیے آپ لوگ ایسے ہی لڑکا ڈھونڈ لیں جو اس کی حرکتوں پر خوش رہے. میرے بچے، اگر تو ثانیہ سے شادی کرے گا تو بھی خوش رہے گا. مجھے یقین ہے میرے بچے وہ تیری زندگی سنوار دے گی. امی میری زندگی سنوری ہوئی ہے. وہ جنجلا ہی کیا تھا. کون سا اسے زندگی کے لالے پڑے ہوئے تھے جو اس کو سب یہی کہے جا رہے تھے کہ وہ اس کی زندگی میں آئے گی تو اس کی زندگی بن جائے گی، اس کی زندگی سنور جائے گی. تم اپنی ماں سے یوں بحث نہیں کر سکتے عمر. اسد صاحب کا سخت لہجہ اس کے کانوں کے قریب گونجا تھا. ابو میں امی سے بدتمیزی نہیں کر رہا، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ثانیہ اس سے شادی نہیں کرنی. آپ چچا چاچی کو میری صاف انکار پہنچا دے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس سے شادی نہیں کروں گا. وہ دو ٹوک لہجے میں کہتا کھڑا ہوا تھا. تو میری بھی ایک بات کان کھول کر سن لو. ثانیہ میری اور تمہاری ماں کی پسند ہے. بچپن سے تمہارے لیے ہم نے ثانیہ کا سوچا ہوا ہے، اور اب تمہارے اس بے فضول سے انکار کی وجہ سے ہم یہ رشتہ ختم نہیں کریں گے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہاری شادی ہم ثانیہ سے ہی کروائیں گے. وہ سخت لہجے میں کہتے تیز قدموں سے اس کمرے سے نکل گئے تھے. کیا میں پہلے ہی بول رہی ہوں ایسا
کچھ بھی نہیں سوچیے گا۔ وہ کھڑے ہوتے ہتھے سے کھڑی تھی۔ فضا بیگم کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر تیرے چہرے پر تھپڑ ماروں، سیدھی شرافت سے یہاں بیٹھ کر میری بات سن۔ اس غضب بے عزتی پر وہ بنا بحث کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ امی کا کیا بھروسہ کب اپنی ہوائی چپل سے اس کی کمر پر نقش و نگار بنا دے۔ وہ سخت غصہ بھرے چہرہ لیے نیچے بیٹھی تھی۔ اپنی ماں کا ڈر نہیں ہوتا تو وہ پورے گھر میں انکار کا پرچم لہرا کر آتی۔ امی دیکھیں وہ بہت ہی زیادہ جنگلی آدمی ہے، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ زبان سنبھال کر بات کر، اس کے معاملے میں اپنی فضا بیگم سخت لہجے میں بولی تھی۔ امی میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھے آپ نے پیدا کیا ہے، اس نے نہیں۔ جو اس کے لیے آپ کو لگ رہی میرے نہیں لگ رہی، تیرے لیے بھی لگتی اگر تیری حرکتیں انسانوں والی ہوتی۔ تیرے مستقبل کے لیے تو فکر مندی ہو گئی تھا، مگر بھلا ہو بھائی بھابھی کا اچھے وقت میں آ کر انہوں نے مجھ سے تیرے رشتے کی بات کر لی۔ مجھے تو ذرا بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رات میں تیرا باپ آئے تو میں پہلی فرصت میں تیرے باپ کے ساتھ جا کر ان کو ہاں کر کے آؤں گی۔ امی میری مرضی تو جان لو، میں آپ کی بیٹی ہوں، کوئی بھیڑ بکری نہیں۔ رٹا رٹایا جملہ ادا کرتے اس نے بے فضول ہی اپنے لہجے میں بیگا پن جمع کرنے کی کوشش کی تھی، جو خاک بھی جمع نہیں ہوا تھا۔ میری بچی تو اپنے آپ کو بھیڑ بکری سمجھ لے، کیونکہ تیری حرکت جیسی ہے نا، تجھے بھیڑ بکری کی طرح ہی باندھنا پڑے گا، کیونکہ لڑکیوں کی طرح تو تجھے کوئی لے کر نہیں جائے گا۔ اور اتنا اچھا لڑکا ہے عمر، تجھے چاہیے کہ تو جائے نماز پر جا کر بیٹھ جا کر، تجھ جیسی کے لیے اتنے اچھے گھر کے لڑکے کا رشتہ آیا ہے۔ امی خاک اچھے ہیں وہ، جب دیکھو تربوز کی طرح منہ پھولا ہوا ہے، سیدھے منہ تک تو وہ مجھ سے بات کرتی نہیں ہے۔ سوچا شادی کے بعد میرا کیا کریں گے؟ شادی کے بعد بیٹا وہ تیرا کچھ بھی کرے میں تو اسے پوچھوں گی نہیں، کیونکہ تجھے برداشت کرنے والا فرشتہ آدمی ہی ہوگا، اور اگر وہ فرشتہ ہمارا اپنا عمر ہے تو مجھے تیرا رشتہ وہاں دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امی میں نے سنا ہے ایسے مرد بہت ظالم ہوتے ہیں، عورتوں پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ اسے اپنی ماں کو ڈرانے کی ناکام کوشش کی تھی، جس کا ذرا بھی اثر فضا بیگم پر ہوتا نظر نہیں آیا تھا۔ اگر عمر نے تیرے اوپر کبھی بھی ہاتھ اٹھایا تو تیری غلطی ہوگی، کیونکہ عمر ایک بہت ہی نفیس طبیعت کا انسان ہے، اور تو جیسی ٹیڑھی بکڑی کو نکیل کیسے ڈالنی ہے، اس کے لیے اسے تھوڑا بہت ہاتھ تو چلانا پڑے گا۔ اماں تم میری ماں ہو یا دشمن ہو؟ یہ الفاظ کہتے ہوئے سانحہ کا لہجہ بھیگ ہی تو گیا تھا۔ اس کی ماں کوئی بھی بات سن ہی کب رہی تھی؟ اس چنگیز کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا دل اچھل اچھل کر حلق میں آیا جا رہا تھا۔ وہ تو ٹیوشن پڑھتے ہوئے اتنا رو دھو کر جاتی تھی، ساری زندگی وہ اس کے ساتھ بھلا کیسے گزر سکتی تھی؟ بیٹا تیری ماں ہوں، تیرے اچھے کے لیے کہہ رہی ہوں، عمر بہت ہی اچھا لڑکا ہے، تجھے بہت خوش رکھے گا۔ امی وہ چلتے پھرتے مجھے سناتے رہتے ہیں، آپ کہتی مجھے شادی کے بعد وہ خوش رکھے گا۔ ہاں میرے بچے، میں تیری ماں ہوں، اور ماں کے دل کو یقین ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو اس سے شادی کے بعد بہت خوش رہے گی۔ امی میں عمر لالا سے شادی نہیں کروں گی، آپ اس کے بجائے میری شادی کسی سے بھی کروا دیں، مگر عمر لالا سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ فضول کی بحث نہیں کر ثانیہ، تیرے باپ کو بول چکی ہوں میں، اور عمر جتنا اچھا نا، انکار کرنے پر تو میرا دل 1% بھی راضی نہیں ہو رہا، اس لیے تو ہی سمجھ، تو جیسی فطرت کی عورت ہے تجھے وہی سنبھال سکتا ہے۔ امی انہیں شرارتی لڑکیاں بہت بری لگتی ہیں، آہستہ آہستہ اسے اچھی بھی لگنے لگ جائیں گی۔ جب شادی ہو جائے تو مرد بیوی کو لے کر ہی سنسیئر ہو جاتا ہے۔ امی میں کسی کی پسند بننا چاہتی ہوں، کوئی تو ایسا جو مجھ سے سچی محبت کرے، کوئی تو ایسا جو میرے لیے مرنے جینے کی قسمیں کھائے، کوئی تو ایسا جو اپنی محبت کا اظہار کرے اور مجھے بھی خود سے محبت کروانے پر مجبور کر دے۔ وہ آنکھیں بند کر کے ایک جذب سے بولتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ اور بھی کہنا چاہتی تھی، مگر فضا بیگم کے مارے گئے تھپڑ نے اس کی آنکھوں کو اتنے ہی جذب سے دوبارہ کھول دیا تھا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقین نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ شلپا شیٹی بننے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، ثانیہ ہے نا، ثانیہ بن کے زمین پر بیٹھ، آج رات جا کر ہی میں عمر کے رشتے کے لیے ہاں کرتی ہوں۔ مجھے کیا پتا تھا بھلا کہ ہمارا لاڈ پیار تو تجھے کرینہ کپور بننے پر مجبور کر رہا ہے۔ امی، اس نے ہار مانتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما تھا۔ پیچھے ہٹ، حرکتیں دیکھی ہیں اپنی تو نے؟ تیری حرکتیں دیکھ کر لوگ توبہ توبہ کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، اور کوئی مرد تیرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائے گا؟ جس دن کسی مرد نے تیرے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی، وہ مرد اسی دن مر جائے گا، اور اگر بالفرض اس دن نہ مرا تو پھر بھی چند دن میں تو اپنی حرکتیں اور تیور دکھا دکھا کر اسے ہارٹ اٹیک دلوا کر مروا ہی دے گی۔ تیری ماں ہوں نہ، تجھے جانتی ہوں میں۔ امی اس غضب بے عزتی پر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اگر چلو بھر پانی سامنے پڑا ہوتا تو وہ ضرور اس میں ڈوب کر مر جانا چاہتی تھی۔ پیچھے ہٹ، خبردار جو مجھے امی کہا تو۔ فضا بیگم اس کا ہاتھ جھٹکتے کھڑی ہوئی تھی۔ تیرا باپ آئے، پہلی فرصت میں جا کر بھائی بھابھی کو ہاں کر کے آتی ہوں۔ غضب خدا کا، یہ لڑکی تو سر پر چڑھے جا رہی ہے۔
इसके साथ जीने मरने की कस्में खाए कोई अम्मी मेरी बात तो सुनो। वो फिज़ा बेगम को पुकारती रहेगी मगर फिज़ा बेगम उसकी पुकार को सुना अनसुना करती तेज़ कदमों से वहाँ से निकल चुकी थी। ये चंगेज़ खान की औलाद ही मेरे लिए बच गया था, जो मेरी माँ उठाकर उसे मेरे सर पर थोप रही है। वो सुर्ख चेहरा लिए अपने कमरे में टहल लगा रही थी। फिज़ा बेगम उसकी एक बात सुनकर नहीं दे रही थी। उमर की इतनी तारीफ़ें सुनती वो खुद भी हैरान थी कि भला उमर में ऐसा क्या था जो उसकी माँ उसके बारी सदके जा रही थी। इतना भी अच्छा नहीं था वो, जितनी उसकी माँ उसकी तारीफ़ें कर रही थी। ट्यूशन पढ़ने जाती थी, उस शख्स ने उसका जीना हराम कर दिया था। रोज़ किसी न किसी चीज़ पर शिकायत लेकर वो उसके बाप के पास पहुंच जाया करता था। ये अलग बात है कि वो उसे सुनाती उससे भी कई गुना ज़्यादा थी। अपनी हरकतें याद आने पर वो लब दांतों तले दबा गई थी। अभी वह खड़ी उसके बारे में सोच रही थी कि तभी उसका छोटा कज़न ज़ैन उसके पास भागते आया था। सानिया आपी, आपको हानिया आपी ने बुलाया है। क्यों, क्या आफत पड़ गई है तुम्हारी बहन को जो मुझे बुलावा भिजवा दिया? उसके ज़ुबान के आगे तो मानो खंदक थी। और हानिया भी उसकी दोस्त नहीं बल्कि उमर की बहन थी, इसलिए वो उस पर सारे हथियार लेकर चढ़ गई थी। ज़ैन बेचारा हैरत से सानिया को देख रहा था। अच्छा जाओ, जाकर कह देना अपनी बहन से आ रही हूँ मैं। वो अपने ऊपर तरीके से चादर लपेटती अपने पोर्शन से बाहर निकली थी। उमर के पोर्शन को देखते उमर का चेहरा उसके ख्यालात में रोशन हुआ था। एक लम्हे को तो उसका दिल किया यहीं से वापस मुड़ जाए, मगर फिर हानिया के बुलावे पर उसे जाना पड़ा था। जैसा भी था, जो भी था, हानिया उसके अच्छे बुरे वक्त की साथी थी। वो गहरी सांस भरती हानिया के पोर्शन के अंदर कदम रख चुकी थी। गुलाब की खूबसूरत खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया था। ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल होते उसका चेहरा शैतानी हुआ था। सामने उमर खानज़ादा का फेवरेट परफ्यूम यूं ही रखा हुआ था। इस शख्स ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है, मैं भला इसकी ज़िंदगी क्यों ना बर्बाद करूं। वो कदम कदम चलते इस परफ्यूम के जानिब गई थी। दूसरे लम्हे उसने इस परफ्यूम को उठाते हाथ में लिया था। अगले लम्हे वो इस परफ्यूम को जितनी ऊंचाई से फेंक सकती थी उतनी ही ऊंचाई से वो इस परफ्यूम को फेंक चुकी थी। नीचे गिरता परफ्यूम टुकड़े टुकड़े हुआ था। खूबसूरत सेंट की खुशबू उसकी नथनों से टकरा गई थी। कई लम्हे तो उसने अपने हवास का काबू करने में ही लगा दिया था। किसे पूछकर मेरा परफ्यूम तोड़ा? इससे पहले कि वो वहाँ से रफू चक्कर होती, उमर की आवाज़ उसे दिन में तारे दिखा चुकी थी। मैंने नहीं तोड़ा उमर लाला, मैं भला आपका फेवरेट परफ्यूम क्यों तोड़ूंगी? वो बिल्कुल ही अनजान बनती पीछे की जानिब कदम रख चुकी थी। उमर सुर्ख चेहरा लिए उसकी जानिब आया था। पहले उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, अब उसका फेवरेट परफ्यूम भी तोड़ दिया था। उमर का दिल किया कि वो उसकी गर्दन अपने हाथ में लेकर मरोड़ दे। तुम कितनी अच्छी हो, कितनी सच्ची हो, मैं अच्छे से जानता हूँ। अपनी आंखों से देखा है मैंने तुम्हें इस परफ्यूम को तोड़ते हुए। लाला मैं सच कह रही हूँ। स्टॉप, लाला भाई नहीं है तुम्हारा जो लाला लाला करती रहती हो। कज़न है ना, कज़न हो ना तो ये लाला का सीगा मेरे साथ मत लगाया करो। वैसे घर वालों ने तुम्हें अजाब की तरह मेरे सर पर डालने की तैयारी कर ली है। उसके सुर्ख लहजे को सुनती सानिया का चेहरा सुर्ख हुआ था। मतलब कि इस चंगेज़ खान को भी पता है कि हम दोनों को खूंटे से बांधा जा रहा है। चलो, किसी बात ने तो उसका जीना हराम किया, वरना हमेशा तो ये मेरा ही जीना हराम करता है। उसे अंदर ही अंदर कमीनी सी खुशी हुई। अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आज ही ये परफ्यूम आया था, आज ही तोड़ दिया। अजाब है ये औरत मेरे ऊपर। वो बड़बड़ा करते हुए अपने परफ्यूम का ये हाल देख रहा था। दूसरी जानिब सानिया बेमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोके 911 की स्पीड से वहाँ से भाग चुकी थी। जो चीज़ वो चाहती थी वो हो गया था। उसके दिल में जलती आग थोड़ी ठंडी हो गई थी। हो सकता है अब खुद ही चंगेज़ खान की औलाद मना कर दे इस रिश्ते के लिए। वो दुआ करते तेज़ कदमों से हानिया के कमरे के अंदर दाखिल हो गई थी। बोलो, क्यों बुलाया था मुझे सानिया? सपाट लहजे में बोली। मानती हूँ कि तुम अनकरीबी मेरी भाभी बनने वाली हो, मगर अभी से भाभी वाली हरकतें क्यों कर रही हो? भाभी, डोंट कॉल मी भाभी। हानिया, मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगी। अरे क्यों, चंद अरसे में ही तो तुम मेरी भाभी बन जाओगी, तो मैं तुम्हें भाभी भला क्यों ना बोलूं? हानिया के लहजे में शरारत थी। उसकी भाभी बनने वाली थी, उसके तो कदम ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। सबसे अच्छी दोस्त से शादी करके उसके घर आ जाती है और सारी उम्र उसी के घर रहती, भला इससे अच्छी दूसरी बात क्या हो सकती थी? यार कहाँ फंसा दिया अम्मी ने भी। मुझे नहीं करनी तुम्हारे लाला से शादी। तुम जानती तो हो मुझसे तो बचपन से तुम्हारे लाला का अल्लाह वास्ते का बेर है, और अभी हमारी शादी हो जाएगी, दिन रात तो हम बस लड़ेंगे ही। काश उनकी शादी किसी और से हो जाती तो मैं तो सुकून से 3-3 घंटे रोज़ नाचती कि चलो जान छूट रही है, मगर मुझे क्या पता था कि मेरी ही जान मेरे घर वाले इस कुंठे से अटका देंगे। वो नहायत आजिज़ लगती थी। तो नाच लेना, किसने मना किया नाचने से?
عمر کی آواز سنتی وہ اچھل پڑی تھی۔ دوسری لمحے اس نے مڑ کر دیکھا مگر عمر کو کہیں نہ پاتے اس کا منہ بے یقینی سے کھل گیا تھا۔ تم نے چنگیز خان کی آواز سنی ہے نا؟ ہانیہ بولو، وہ ہانیہ کو اشارہ کرتے اس سے پوچھ رہی تھی۔ کیسی آواز ثانیہ؟ میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ ہانیہ بالکل ہی انجان بن گئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ اس کے بھائی کی شرارت تھی مگر وہ بھی اپنے بھائی کی شرارت میں اس کا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ ارے یار، ابھی تو تمہارے ڈراؤنے لالا کی آواز آئی تھی۔ یا اللہ، اس کی آواز آنے لگی، میرے کان بج رہے ہیں۔ یا اللہ، میرے نصیب کے ساتھ لگ رہا ہے میرے کان بھی پھوٹ رہے ہیں۔ اس کا چہرہ تو یوں زرد ہو گیا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہانیوں کو بے فضول کی ہنسی آنے لگی۔ تم میرے لالا سے اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ ثانیہ، اتنے اچھے تو ہیں لالا، سافٹ اسپوکن بیوٹیفل باروب آدمی ہے تمہارے لالا، اور سافٹ اسپوکن دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ زندگی خراب کر کے رکھ دی تمہارے لالا نے میری۔ یہ تمہارا لالا چنگیز خان جب بھی میں آتی ہوں نا نازل ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جب بھی میں آتی ہوں ان کو اسپیشل قسم کی وہی ملتی ہے کہ بھائی ثانیہ میڈم آ گیا، جا کر انہیں دیکھنا، اور یہ ہمیشہ کی طرح میرے سامنے نازل ہو کر میری چھٹ ترول کرتے ہیں۔ یہ انسان ہی ہے نا؟ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں پھر سے عمر خان زادہ نہ آ جائے۔ ایک تو جب دیکھو یہی حاضر ہوتے رہتے ہیں، کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہیں ان کے بارے میں کچھ کہوں اور وہ سن نہ لیں، پھر ان کو میری بےعزتی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب بھی چنگیز خان آتے ہیں اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورتے ہیں تو میری جان نکل جاتی ہے۔ آنکھیں نہیں، موت کا فرشتہ محسوس ہوتی ہیں مجھے۔ ہر لمحے اپنی آنکھوں سے میری جان نکالتے رہتے ہیں تمہارے لالا، اور تم کہتی ہو تمہارے لالا دودھ سے دھلے ہوئے ہیں۔ واہ بھائی واہ! وہ ڈرائنگ روم کے پاس کھڑی اپنی کزن ہانیہ کو یہ سب بتا رہی تھی۔ دیکھ لینا کسی دن غصہ آ گیا نا تو یہ تمہارا لالا ہے نا جو میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ بڑا آیا ہٹلر، بہت برداشت کر لی تمہارے لالا کی حرکتیں۔ اب جب میں اپنی آئی پہ آئی نا تو میں تمہارے لالا کی بینڈ بجا کر رکھ دوں گی۔ آیا بڑا ہٹلر، وہ غصے سے کہتی پلٹی تھی، پر سامنے عمر کو دیکھ کر اس کی سانسیں حلق میں اٹکی تھی، منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نکلتے ہی رہ گئے تھے۔ عمر سرد سرخ نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ میں آپ کے بارے میں تھوڑی کچھ کہہ رہی تھی، آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ تو میرے ٹیچر تھے، بھلا میں آپ کے بارے میں ایسا کچھ کہہ سکتی ہوں؟ وہ الٹا عمر سے ہی سوال کر گئی تھی۔ عمر کی نظروں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، وہ ابھی سرخ سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ دیکھیں عمر لالا، آپ جانتے ہیں کہ میں ایک بہت ہی شریف لڑکی ہوں، میں بھلا آپ کو یہ سب کیوں کہوں گی؟ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ عمر کی نظروں میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ مجھے ایسے مت دیکھے، میری جان نکل جائے گی۔ اس کا وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ عمر اس کا کیا حال کرے گا سوچ کر اس کی سانس پھول گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمر اس کی صحیح سے دہلائی کر دیا کرتا تھا، پھر تو ابھی عمر کو وہ کیا کیا کہہ رہی تھی سوچ کر اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ عمر اس کی بگڑتی حالت دیکھتے اس کو دیا تھا، محترمہ اپنی اوقات پر بڑی جلدی واپس آئی تھی، اچھی لگ رہی ہو ایسے ڈرتے ہوئے۔ جلدی میری بیوی بنوں گی، ڈر ہونا چاہیے، تب تمہیں بتاؤں گا کہ چنگیز خان کے اور کون کون سے روپ ہیں۔ شرارتی لہجے میں کہتے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ یقین مانو تمہارے ہوش اڑا کر رکھ دوں گا۔ اس کے کان پہ جھکتا سرگوشی کرنے لگا۔ عمر کی گرم سانس سے ثانیہ کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اچانک کی آنکھیں میچتے عمر کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ عمر کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ وہ اپنے دل کی آواز سنتا بہرا ہو گیا تھا۔ ابھی اس سے مت ڈرائیں عمر، لالا لالا لفظ آج سے پہلے اسے اتنا نہیں چبھا تھا جتنا ابھی چبھ رہا تھا۔ دل کی بگڑتی حالت پر وہ خود بھی حیران تھا۔ اس لڑکی کے لیے اس کا دل کبھی دھڑکے گا اس نے تو کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آج کی ہی تو بات تھی جب اپنے گھر والوں سے صرف اس لیے لڑ رہا تھا کہ وہ اس کا رشتہ اس سے طے کر رہے تھے، اور ابھی اس کے دل کی دھڑکنیں اس سے دگا دیتے اسی لڑکی کے لیے بجنے لگی تھی۔ وہ اپنے دل کی بدلتی حالت پر حیران و پریشان اپنی پرکشش آنکھیں سامنے کھڑی عورت کی نیلی آنکھوں میں ڈالے کھڑا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنے جذبوں سے نظر چراتا اسے بازو سے پکڑ کر دور ہٹا چکا تھا۔ دوسرے لمحے وہ تیز قدموں سے اس کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ثانیہ اپنی جان چھوٹ جانے پر سکون کی سانس لیتی پیچھے ہوئی تھی، مگر اپنی حرکت پر وہ بھی شرمندہ ہو گئی تھی۔ دوسری جانب ہانیہ پیچھے سے یوں کھسک گئی تھی جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزر گیا۔ فضا بیگم ہتھیلی پر سرسوں جماتی فوراً ہی عمر کے گھر والوں کو ہاں کر چکی تھی۔ ہاں کے فوراً بعد ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس نے لاکھ سر پٹکا مگر کسی نے اس کی ایک بار بھی بات نہیں سنی تھی۔ دوسری جانب عمر وہ تو اپنے دل کی بدلتے جذبوں پر بری طرح حیران تھا۔ ثانیہ کبھی سر پٹکتی اس نے لاکھ منع کرنے کی کوشش کری مگر اس کے انکار کو فضا بیگم خاطر میں نہیں لائی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کی بیٹی کیا چیز تھی، اس کے بہتر مستقبل کا فیصلہ ان سے اچھا پھر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔
دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرتے چلے گئے۔ شادی کی تیاریاں اتنی تیزی سے ہوئی جیسے پتہ نہیں کیا ہو۔ آج اس کی اور عمر کی بارات تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی 100 ضیاء کا حساب گن رہی تھی۔ شادی کے بعد عمر اس کے ساتھ کیا کرے گا کیا نہیں سوچ کر ابھی سے اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے جا رہے تھے۔ جب تک اسے پڑتی تھی تبھی عمر نے اچھی خاصی اس کی زندگی برباد کری ہوئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے بھی اس کی زندگی برباد کری ہوئی تھی، مگر ابھی وہ اس کی بیوی بن جا رہی تھی۔ بیوی بننے کے بعد بہت کچھ چینج ہونے والا تھا، اور وہ کیا چینج ہونے والا تھا یہ تو اللہ ہی جانتا تھا۔ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ تبھی ہانیہ دروازہ بجا کر اندر داخل ہوئی۔ کہاں گم ہو پاگل لڑکی، پالر نہیں چلنا؟ ہاں بس ابھی آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر چادر کو طریقے سے اپنے سراپے پر ڈال گئی۔ بھائی اتنے برے نہیں ہیں ثانیہ، بس وہ تھوڑے سخت تھے۔ یقین مانو تم اپنے نصیب پر ناز کرو گی۔ میرا بھائی جسے چاہے وہ لڑکی ہیرا بن جاتی ہے۔ تم دیکھنا بھائی کی محبت میں تم کیسے پاگل ہو جاؤ گی۔ میں اپنے بھائی کو جانتی ہوں نا، وہ بس تھوڑے سے سخت تھے، مگر جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پوری دل و جان سے کرتے ہیں۔ اور پھر تم ان کی بیوی ہوگی، وہ بہت جلد تم سے محبت کریں گے، اور بہت جلدی تم بھی میرے بھائی سے محبت کرو گی۔ ٹینشن مت لو، ڈائناسور نہیں ہے میرے بھائی، وہ بہت جلد تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ وہ کہتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ ثانیہ گمسم سی اس کی باتیں سوچ رہی تھی۔ اے کاش جیسا ہانیہ کہہ رہی اس کا بھائی ویسا ہی ہو۔ اس نے بے ساختہ دعائیں مانگی تھی، یہ دعا قبول ہونی تھی یا ہو چکی تھی یہ طے ہونا ابھی باقی تھا۔ نکاح کی رسم ادا کی جا چکی تھی، ہر طرف مبارک سلامت کا شور گونج رہا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے سب کی مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ یہ شخص کو وہ ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی، آج اسی کے نکاح میں چلی آئی تھی۔ یہ فیصلہ اس کے نصیب میں بہتر ہونا تھا یا برا یہ تو اللہ ہی جانتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے عمر کے برابر میں لا کر بٹھایا گیا تھا۔ اسے دیکھتے عمر کی آنکھوں کی جوت پھر سے جلنے لگی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب یہی لڑکی اس کی زندگی بن گئی تھی۔ اس کو دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس عورت سے اسے یہی امید تھی، وہ اتنی ہی خوبصورت لگ سکتی تھی۔ دلہن بن کر وہ پریوں کی مانند حسین لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے وہ بے مشکل اپنے جذباتوں پر قابو پاتے کھڑے ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ قدم بہ قدم چلتا اس کے آگے اپنا بھاری ہاتھ پھیلا گیا تھا۔ ثانیہ ایک نظر سے دیکھتے اس کے بھاری ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ رکھ چکی تھی۔ عمر نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ دوسری لمحے وہ نرمی سے اس کا لہنگا اٹھائے اسے نرمی سے اوپر چڑھا چکا تھا۔ ثانیہ عمر کا یہ مخالف روپ دیکھتے بے یقینی سے منہ کھولے کھڑی تھی۔ منہ بند کر لو جانے من، اتنا بھی برا نہیں ہوں میں جتنا تم مجھے برا سمجھتی ہو۔ وہ نرمی سے اس کا لہنگا سنبھالے اسے اسٹیج پر بٹھاتے خود اس کے برابر بیٹھا تھا۔ اس کے اتنا قریب بیٹھنے پر وہ کھسک کر تھوڑا دور ہوئی تھی۔ عمر لب بھینچتے اس کے اور پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ پھر سے آگے ہوئی تھی۔ اس کا آگے جانا عمر کو پسند نہیں آیا تھا، اس لیے وہ دوبارہ سے اس کے بے حد قریب جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ثانیہ گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اب آگے ہونے کے لیے جگہ باقی نہیں بچی تھی۔ میری جان جتنا مجھ سے دور بھاگو گی اتنا ہی تمہارے پاس آؤں گا، تمہاری سانسوں میں بس جاؤں گا، مگر اب تم سے دور نہیں جاؤں گا۔ اس کی اتنی بے باک بات پر ثانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈھیروں جذبے دیکھ وہ نظریں چراتی یہاں وہاں دیکھنے لگی تھی۔ دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ وہ اپنے اتھل پتھل ہوتے دل کو سنبھالتے رخ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ عمر کو دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ دوسری لمحے عمر ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ گیا تھا۔ میری جان چہرہ نہیں موڑو، تمہارا چہرہ دیکھ کر ہی تو زندہ ہوں۔ ثانیہ کا منہ بے یقینی سے کھل گیا تھا۔ عمر ایسا ہی ہوگا، اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کی رسم ادا کی جا چکی تھی۔ حویلی لانے کے بعد کافی ساری رسمیں ہوئی تھی، جس کے بعد اسے عمر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ دھڑکتا دل لیے اس اسٹیج کے اوپر بیٹھی عمر کا انتظار کر رہی تھی۔ عمر کی باتیں اس کے ہوش اڑا چکی تھی۔ اس کی گہری گرم نگاہیں اسے شرم سے پانی پانی کیے دے رہی تھی۔ عمر ایسا تو بالکل بھی نہیں رہا تھا جیسا آج لگ رہا تھا۔ آج وہ اس کا شوہر بن چکا تھا۔ اس کے اور عمر کے درمیان کا پردہ ہٹ چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اب کوئی دوری، کوئی پردہ نہیں بچا تھا۔ یہی چیز اسے شرم میں مبتلا کر رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں چنگیز خان میرا کیا حال کرے، سوچتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ قدم قدم چلتے دروازے کے پاس آئی تھی۔ میں کم از کم اس ڈائناسور کی اولاد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ محبت کرتا ہے بھی تو ڈرا کر رکھتا ہے، محبت نہیں کرتا تو اسے زیادہ ڈرا کر رکھتا ہے۔ مجھے رہنا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ وہ دروازہ کھول کر ادھر ادھر دیکھتی تیز قدموں سے اس کمرے سے نکل کر بھاگ گئی تھی۔ تیز قدموں سے بھاگتی وہ تیر کی سی تیزی سے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔
اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتے اس نے سکون کی گہری سانسیں لی تھی۔ جان چھوٹی اس ڈائناسور سے، اب کم از کم میرے کمرے میں تو نہیں آئے گا۔ وہ بستر پر بیٹھے گہری گہری سانسیں بھرنے لگی۔ عمر اس کے ساتھ کیا کرتا سوچ کر اس کا چہرہ سرخ گلاب ہو رہا تھا۔ دوسری جانب عمر اپنے دوستوں سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے دوست اتنے کمینے تھے کہ اس کو چھوڑ کر ہی نہیں دے رہے تھے۔ اس کی نئی نویلی بیوی تھی، اس چیز کا بھی اس کے دوست خیال نہیں کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے دوستوں سے جان چھڑواتا پرجوش انداز میں اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ اس عورت کو اپنا کرنا تھا، یہ ایک جنون بن چکا تھا۔ تھوڑے عرصے میں وہ اس عورت کو اپنی محبت میں پاگل کر دینے والا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ اپنے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ پھیلائے وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تھا، مگر خالی کمرے کو دیکھ اس کے لبوں سے مسکراہٹ اڈنچو ہو گئی تھی۔ وہ گئی تو گئی کہاں؟ عمر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ کمرہ مکمل طور پر سجا ہوا تھا، مگر جس کے لیے سجا ہوا تھا وہی اس کمرے میں نہیں تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس عورت پر آنے والا پیار اب غصے میں بدل گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میری ہڈی اتنی ٹیڑھی ہے جو میرے نصیب میں یہ لکھی ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے سوال کرتا، اپنے آپ پر ڈھیروں لعنت بھیج چکا تھا۔ دوسری لمحے وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ اس کمرے سے بھاگ کر اس کے غصے کو کئی گنا بڑھا چکی تھی۔ جانے من چھوڑوں گا تو تمہیں پھر بھی نہیں، ذرا یہاں رش تو کم ہونے دو، تمہیں اسی کمرے میں لا کر دم لوں گا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے کمرے میں ٹہل لگانے لگا۔ اس کی نئی نویلی دلہن اس کے کمرے سے غائب تھی۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی باہر سے آنے والی آوازوں میں کمی آ گئی تھی۔ عمر اندازہ کر چکا تھا کہ کافی زیادہ مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے، اور جو باقی تھے وہ بھی آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ شیروانی اتار کر سائڈ پر رکھتا دھیمے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ خرگوش کی چال چلتے وہ بے حد دھیمے قدموں سے ثانیہ کے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ دروازے کو لوک پاتے اس کا سرخ چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی چھوٹی بیوی شادی کے پہلے روز ہی اسے تغنی کا ناچ نچا چکی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے کچن کی جانب بڑھا تھا۔ چلاک تو اس کی بیوی بہت تھی، اسے بچنے کے لیے اس نے پلان بہت اچھا بنایا تھا، مگر عمر بھی پھر عمر تھا نا۔ کچن میں تمام کمروں کی ڈپلیکیٹ کی موجود تھی۔ تھوڑی بہت مغز ماری کرنے کے بعد اسے ثانیہ کے کمرے کی چابی مل ہی چکی تھی۔ وہ خرگوش کی چال چلتے دھیمے قدموں سے دوبارہ ثانیہ کے کمرے کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ کوئی اس کو یوں چوروں کی طرح گھومتے ہوئے دیکھ لیتا تو اس کی شخصیت پر تھو تھو کرتا، مگر چلو بیوی کے لیے تو لوگ آج کل کیا کیا کر رہے ہیں، اتنا اس نے بھی کر لیا، اس میں کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، اتنا تو وہ کر ہی سکتا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کے کمرے کو کھولتا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اپنی بیوی کو بلینکٹ میں دبا کر سوتے دیکھ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اب وقت آیا چاہتا تھا کہ اس کی بیگم کا بھی تھوڑا بہت سکون برباد ہو۔ مسکراتے ہوئے اس کے کمرے کو لاک کرتے اندر قدم رکھ چکا تھا۔ وہ اپنے جوتوں کو سیٹ پر اتارتے جمپ لگا کر بیڈ پر کودا تھا۔ اس کی بیوی مکمل طور پر گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ وہ ایک لمحے کو فریز ہوا تھا، مگر دوسری لمحے اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ وہ کمرے سے بھاگ کر اس کا دماغ خراب کر چکی تھی۔ نیند خراب کرنا تو اس کا حق بنتا ہی تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کے اوپر چڑھتے اس پر اپنا پورا وزن ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ نیند میں سوتے ہوئے ثانیہ کو اپنے اوپر پہاڑ گرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کروٹ بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اپنے اوپر پہاڑی جیسے وجود کو وہ سہن نہیں کر پائی تھی، جس کی وجہ سے لمحوں میں ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مندی مندی آنکھوں کو کھولتی اس پہاڑ کو چیک کرنے کی کوشش کرنے لگی جو اس کے اوپر ایک دم ہی آ گرا تھا، مگر دوسری لمحے عمر کو اپنے اوپر پاتے اس کے منہ سے چیخ نکلتی چلی گئی تھی۔ وہ بری طرح چلاتے سرخ نگاہوں سے عمر کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو شرارتی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے اس کا چہرہ دیکھنے میں مصروف تھا۔ عمر آپ یہاں؟ کافی دیر بعد حواسوں میں لوٹتے وہ بری طرح سرخ ہوئی تھی۔ ہاں میری جان، تو میرے کمرے میں نہیں رکی تو میں تمہارے کمرے میں آ گیا۔ کیسا؟ اس کی آوارہ لٹوں کو اپنی انگلی پر لپیٹ گیا تھا۔ اس کی حرکتیں انسانیوں کو بری طرح سرخ کر رہی تھی۔ وہ اپنی بے باک حرکتوں کی وجہ سے اس کے چہرے پر گلاب کھلائے جا رہا تھا۔ میری جان، تم میرے کمرے سے بھاگی، اب میں تمہارے بغیر کیسے رکھ سکتا تھا؟ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، تم پر اپنی ساری شدت لٹانی ہے۔ تو میرے کمرے سے بھاگ آئی یہ سمجھتے ہوئے کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا تو تم غلط ثابت ہوئی میری جان، کیونکہ میں تمہارے کمرے میں آ چکا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اس کے اوپر پھیل کر لیٹتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ثانیہ کے گال
बुरी तरह दहकने लगे थे। उमर क्या कर रही हैं, पीछे तो हटे। क्यों पीछे, क्यों हटूं? तुम्हारे साथ पीछे हटने का नहीं बल्कि चिपकने का परमानेंट हासिल किया है। अब तो मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे चिपक कर आऊँगा। हटा सकती हो तो हटा के दिखाओ। वो शरारती लहजे में उसे कहता उसे खुद के और करीब कर गया था। उसकी बेबाक हरकत सानिया को बुरी तरह खुफ़्फ़त में मुब्तला कर रही थी। अच्छा प्लीज़ थोड़ा सा तो पीछे हो। नहीं, मैं इतना सा भी पीछे नहीं होऊंगा। तो मेरे कमरे से भागी, अब तुम्हारी सज़ा यही है कि मैं सारी रात यूं ही चिपका रहूँगा। वो मुझे डर लग रहा था कि कमरे में आकर पता नहीं आप मेरे साथ क्या करें। मेरी जान, प्यार करता हूँ तुम्हें, मेरी बीवी बन गई हो तुम। तुम्हें इतना सारा प्यार करना था मैंने और तुम कमरे से भागी। अब मैं तुम्हें इससे डबल प्यार करूँगा। यही तुम्हारी सज़ा है। वो मुस्कुराकर कहते होते उसके गाल पर अपने लब रख गया था। सानिया के गाल बुरी तरह सुर्ख हो गए थे। और मैं प्लीज़ पीछे हटे ना। नहीं मेरी जान, इतना सा भी पीछे नहीं हटूंगा। अब चलो, कमरे में इतना प्यारा कमरा सजाया तुम्हारे लिए और तुम भाग कर आ गई और मेरे लिए तैयार हुई थी और सारा मेकअप भी धो लिया। इतनी प्यारी लग रही थी तुमने। अच्छा नहीं किया, अब अल्लाह तुमसे नाराज़ होगा। अल्लाह क्यों नाराज़ होगा? सानिया ने ना समझी से उसे देखते हुए पूछा था। क्योंकि तुम्हारा आज का सारा सिंगार मेरे लिए था, जिसे तुम धो मो कर बर्बाद कर चुकी हो, और मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अच्छा ना उमर, पीछे हटे, सोना है मुझे, इतनी नींद आ रही है। वो बेमुश्किल जमाई लेते बोली थी। नींद? सोने तो मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं दूंगा। उसके ऊपर से उठते खड़े होते उसे अपनी बाहों में थाम गया था। सानिया ने उसका गिरबान पकड़ते खुद को गिरने से बचाया था। उसका चेहरा बुरी तरह सुर्ख पड़ रहा था। अच्छी खासी शरारती लड़की भी उसके सामने दंग रह गई थी। उमर अंदर से ऐसा होगा उसने तो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था। दूसरी लम्हे वो उसे अपनी पीठ पर डालता तेज कदमों से अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा गया था। उमर नीचे उतारे मुझे, कोई देख लेगा। मेरी बला से सारी दुनिया देख ले। मेरी बीवी हो तुम, किसी और औरत को थोड़ी लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें ही लेकर जा रहा हूँ। अच्छा प्लीज़ मुझे नीचे तो उतारे, मैं खुद से चल लूँगी। नहीं मेरी जान, आज तुम्हारी और मेरी शादी हुई, मैं पूरे महीने तुम्हें ज़मीन पर कदम नहीं रखने दूंगा। फिर कैसे अपनी गोद में लेकर चलेंगे मुझे? वो सुर्ख लहजे में बोलते हुए गुस्सा ही तो कर गई थी। हाँ मेरी जान, जैसे अभी लेकर जा रहा हूँ वैसी रोज़ तुम्हें अपनी गोद में उठाकर घूमूंगा। और सारी दुनिया को क्या कहेंगे जब वो आपसे सवाल करेंगे? पूछने तो सबको, क्या ही बिगाड़ लेंगे मेरा? तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैं तुम्हें कैसे भी लेकर घूमूं, उनके बाप का क्या चाहता है? उसके कान में कहता उसके कान पर अपने लब रख गया था। उसकी बात सुनती सानिया कान की लू तक सुर्ख पड़ गई थी। बहस भी उसे कर रही थी जो बहस करने का बादशाह था। वो अपने कमरे के अंदर दाखिल होता मुस्कुराया था। मिशन कंप्लीट हो गया था। दूसरी जानब सानिया बुरी तरह सुर्ख पड़ रही थी। क्या क्या सोचा था, क्या हो गया था? सोचा था कि चलो चंगेज़ खान से जान छूट गई है, मगर चंगेज़ खान का नाम यूं ही तो चंगेज़ खान ही रखा था ना। एक नंबर का डायनासोर था वो दिल ही दिल में उसे सलावतें सुनाती उसके गिरबान को सख्ती से थामी खड़ी थी। क्या पता कब उसके शोहर का दिमाग ख़राब हो जाए और उसे नीचे फेंक दे। उमर अब तो नीचे उतार दे, कमरे के अंदर आ गए हम। वो बुरी तरह सुर्ख पड़ते उमर से बोली थी। नहीं मेरी जान, मैं अभी भी तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगा। कहा तो है, आज तुम्हारी और मेरी शादी हुई है, मैं तुम्हें पूरे महीने ज़मीन पर कदम नहीं रखने दूंगा। वो मुस्कुराकर कहते उसे बिस्तर पर लेटा चुका था। वो अगले ही लम्हे उठकर बैठते अपने दुपट्टे को सीने पर फैला गई थी। एक नंबर की डीठ इंसान है आप। कोई ऐसे में देख लेता तो हमारे बारे में क्या सोचता? यही सोचता कि तुम अपने कमरे से भाग गई थी और मैं तुम्हें उठाकर लेकर जा रहा हूँ। हर सूरत में लोग तुम पे ही बातें बनाते। वो शरारती लहजे में कहती जंप मार कर उसके बराबर में आकर बैठा था। दूसरे लम्हे वो हाथ बढ़ाकर उसे अपने बेहद पास खींचते उसे अपने सीने से लगा चुका था। उसके दिल की धड़कनों को सुनती साना का चेहरा सुर्ख हुआ था। दूसरे लम्हे वो से अलग होकर बैठी थी। मेरी जान, क्यों भाग गई थी कमरे से? क्या तुम उमर की सलाहियतों पर यकीन नहीं रखती? मैं शरारती लहजे में कहते उसके हाथों को थाम गया था। अगर तुम अपने कमरे में जाने के बजाय कहीं और भी चली जाती ना तो मैं तुम्हें वहां से भी ले आता। आखिर को बीवी हो तुम मेरी, और रात भी तो इतनी प्यारी है। कम अज़ कम वेडिंग नाइट का ही ख्याल कर लेती। ले देकर मेरे अरमानों पर पानी फेंक कर भाग गई तुम, बेघोड़ी लड़की। उसके बेघोड़ी कहने पर साने का चेहरा तेजी से सुर्ख हुआ था। अगर भाग ही गई थी तो क्या जरूरत थी मेरे कमरे में आने की? कम अज़ कम सुकून से तो सो रही थी, आते साथ ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रखती। वाह, अब लग रही हूँ ना मेरी बीवी। अपनी ज़ुबान के जोहर यूं ही दिखाया करो। संभालने वाला तुम्हारा शोहर आगे खड़ा है। शरारती लहजे में कहते उसके गाल पर अपने लब रख गया था। सानिया की बोलती बंद हुई थी। वो सुर्ख चेहरा लिए नजरें चुराने लगे।
اس کے چہرے پر پھیلتے خوبصورت رنگوں کو دیکھ عمر دل پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہ گیا تھا۔ منٹوں میں سے پاگل کر رہی تھی۔ کیسی عورت تھی؟ تو اسی لمحے وہ کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ ثانیہ بری طرح سرخ پڑتے اسے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر عمر کی گرفت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ تھکار کر وہ اس کی پشت پر اپنے ہاتھوں کو لپیٹ گئی تھی۔ جانے من بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ویسے تم آج، وہ دھیمے لہجے میں اس کے کان میں کہتا اس کے کان پر کاٹ گیا تھا۔ ثانیہ بیچاری سسک کر ہی رہ گئی تھی۔ فضا بیگم پر اسے بے تحاشائی غصہ آنے لگا تھا۔ عمر کی تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ وہ عمر کا جینا حرام کرے گی، اور یہاں عمر نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ ہر 2 منٹ بعد عمر اسے پریشان کر رہا تھا۔ کیوں مٹایا تم نے میک اپ؟ اس کے دوسرے کان میں کہتا وہاں بھی کاٹ گیا تھا۔ اس کی حرکتوں پر ثانیہ سرخ گلاب بن چکی تھی۔ مجھے نیند آ رہی تھی عمر، وہ دھیمے لہجے میں کہتی عمر کے دل میں اتر گئی تھی۔ میرا سرخ گلاب؟ وہ ثانیہ کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ مزید سرخ ہوئی تھی۔ میری جان، اگر یوں سرخ ہوئی نہ تو معاملہ سنگین ہو جائے گا۔ پھر مجھے کچھ مت کہنا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑس گیا تھا۔ اس کی ذومعنی بات کا مطلب ثانیہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ آپ بہت بے شرم ہے عمر، مجھے رہنا ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ، جا رہی ہوں اپنے کمرے میں۔ وہ اٹھتی وہاں سے جانے لگی، مگر عمر کھینچ کر اسے اپنے سینے پر گرا چکا تھا۔ میری جان، ایک بار جا کر چیک تو کر لیا ہے نا؟ کیا بار بار تمہارے کمرے میں آؤں؟ ویڈنگ نائٹ کے لیے کمرہ سجائے، مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے ویڈنگ نائٹ منانی تمہارے کمرے میں پڑے گی، کیونکہ تم تو ہر منٹ میں روٹ کر اپنے کمرے میں چلی جاؤ گی، اور پھر میں تمہارے بغیر بھلا کہاں رہ سکتا ہوں؟ میں تو بھاگا بھاگا تمہارے پیچھے آؤں گا۔ وہ شدت بھرے لہجے میں کہتا اس کی پشت پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ ثانیہ تھکار کر اس کا چہرہ دیکھتی اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھتے عمر مسکرا دیا تھا۔ بہت تنگ کر لیا تھا اپنی نازک بیوی کو، اب اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری لمحے وہ نرمی سے اس کے کھلے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ثانیہ نے نظریں اٹھا کر عمر کو دیکھا تھا کہ ڈائناسور کی اولاد اس سال سے پہلے برا لگتا تھا، مگر ابھی اسے وہی ڈائناسور اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بے فضولی نظر چراتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عمر نرمی سے اس کا چہرہ تھامے اپنی جانب موڑ گیا تھا۔ مجھ سے نظر چرا رہی ہو؟ مجھے اب صرف تمہیں ہی دیکھنا ہے، وہ کہتے نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ثانیہ نے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ جب بابا نے مجھ سے اس رشتے کی بات کری تو میں نے فوراً انکار کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ تم مجھے بہت تنگ کرتی ہو اور تم ایک بہت ہی شرارتی لڑکی ہو، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ مگر پھر اس دن تم میرے سینے سے لگی، تم مجھے اچھی لگی۔ اس روز پہلی بار میرا دل تمہارے لیے دھڑکا۔ اس دن کے بعد سے میں اس رشتے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ تم میرے دل میں جگہ بناتی چلی گئی، میں مکمل طور پر تمہارا ہو گیا۔ ثانیہ، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ آج جب تم اس کمرے سے بھاگ گئی، پہلے مجھے بہت غصہ آیا تھا، مگر میں اب تم پر غصہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تم میری زندگی ہو، بھلا میں تم پر غصہ کیوں کروں گا؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں سے کھیلتا اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ثانیہ کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بس مجھے اب یہ بتاؤ کہ میں اپنی تمام تر وجاہت، تمام تر سنجیدگی اور تھوڑی بہت مستی کے ساتھ کیا تمہیں قبول ہوں؟ وہ نرمی سے کہتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام گیا تھا۔ اس کی تھوڑی بہت نرمی والی بات پر ثانیہ شرمانا بڑمانا چھوڑ کر اسے گونڈنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ تھوڑے سے شرارتی شکل دیکھی اپنی آپ نے؟ مجھے سب ویسے ہی شرارتی کہتے ہیں، اصل شرارتی تو آپ ہیں۔ آدھے گھنٹے میں میری زندگی برباد کر دیا آپ نے۔ سکون سے سو رہی تھی، سونے بھی نہیں دیا۔ اس کے غصہ کرنے پر عمر مسکراہٹ دبا کر رہ گیا تھا۔ اچھا چھوڑو نا یہ سب، بتاؤ مجھے قبول ہے میں تمہیں؟ اس کا سوال سنتی ثانیہ بری طرح سرخ ہو گئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ نرمی سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھے۔ پہلے میں بھی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، امی سے مار بھی کھائی، ڈانٹ بھی کھائی، مگر امی مانی نہیں۔ کہتے ہیں ماؤں کو اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں اچھے سے پتہ ہوتا ہے، شاید انہوں نے میرے بہتر مستقبل کے لیے آپ کو پہلے ہی چن لیا تھا، اس لیے امی نے مجھے منا کر ہی دم دیا۔ سب صحیح جا رہا تھا، مگر اس دن آپ سے بچنے کے لیے آپ کے سینے میں ہی جب سر چھپایا، اس روز میں آپ کی ہوگی۔ ادراک آج جا کر ہو رہا ہے، مگر محبت مجھے آپ سے اسی دن ہو گئی تھی۔ سو اس لیے آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی تمام تر وجاہت، تمام تر سنجیدگی اور تمام تر مستی کے ساتھ پورا قبول ہیں۔ اب ذرا آپ یہ بتائیں کہ میں اپنی تمام تر شرارت اور توڑ پھوڑ کرنے والی عادت کے ساتھ قبول ہوں؟ میری جان، تم تو مجھے ہر چیز کے ساتھ قبول ہو۔ وہ ہنستے ہوئے سے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ ثانیہ کا چہرہ سرخی چھلکانے لگا۔ اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں عمر؟ وہ اس کے بٹنوں سے کھیلتی بولی تھی۔ ہاں میری جان بتاؤ۔ اس دن آپ کا فیوریٹ پرفیوم میں نے ہی توڑا تھا،
اسے کہتی اپنے دانتوں میں انگلی دبا گئی تھی۔ اچھا اب اس چیز کی تمہیں سزا ملے گی، شرارتی لہجے میں کہتا اسے بستر پر پٹکتے اس کے اوپر جھکتا چلا گیا تھا۔ اس خوبصورت کمرے میں ثانیہ کی ہنسی کی جھنکار گونجی تھی۔ عمر اپنی تمام تر محبت میں اسے بھگوتا چلا گیا۔ ثانیہ اس کی محبت میں بھیگتی سرخ پڑتی چلی گئی تھی۔ چاند بھی ان کے ملن پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔